بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الاضاء کے 10ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فصل فی ما یجوز به الاستنجاء لا يجوز کشف العورة للاستنجاء وان تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة اذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجس وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن وباليد اليمنى إلا من عذر ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والحجر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني۔ اور اس کے بعد ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب اور ترجمہ اور مسئلوں کی وضاحت ہے۔ تو سب سے پہلے ہے فصل فی ما یجوز به الاستنجاء۔ تو فصل کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا ما بعد دیکھ کر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد فی ما یعنی نکرہ کے بعد جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے درمیانے کلام میں تو اس وقت مصوصت والی ترکیب کی جاتی ہے، اور فصل سے پہلے ھذا مقدر ہے۔ تو فصل جو ہے یہ موصوف ہے، فی جار ہے، ما جو ہے یہ موصول ہے، تو اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یجوز جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع کے ان دو صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل باہر ہے تو وہ ہے الاستنجاء، با جار ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا یجوز فعل کا۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر پیچھے مصول بنایا تھا، اس کا بن جائے گا صلہ۔ تو مصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور۔ تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا، اور ثابتن جو ہے یہ فصل کے حساب سے ہے۔ تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، جس کا مرجع جو ہے یہ موصوف ہے۔ تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت ہے، تو موصوف ہے اپنی صفت سے مل کر یہ خبر ہے ھذا مقدر مبتدا کی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کہ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بھی ترکیب کی جا سکتی ہے کہ فصل فی ما یجوز به الاستنجاء جو ہے اس کو مبتدا بنا دیا جائے، اور خبر جو ہے اس کو مقدر مان لیا جائے ھذا، اور فی ما جو آ رہا ہے اس کو فصل کے متعلق بھی کیا جا سکتا ہے اگر لغوی معنی کا اعتبار کریں تو۔ تو یہاں پر بیان ہوا کہ اس فصل کے اندر ایسی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہوگا، لیکن مراکل الفلاح والے نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، اور وہ جن کا کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے لا یجوز کشف العورۃ للاستنجاء۔ تو لا یجوز جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ مضارع کے ان دونوں صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل اس کے باہر ہے تو وہ ہے کشف، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ایک مرتبہ قاعدہ پیچھے ذکر کر دیا جائے گا دوبارہ اس قاعدے کو ذکر نہیں کیا جائے گا، بغیر قاعدے کے ترکیب کی جائے گی۔ تو کشف جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، العوراتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے۔ لام جار استنجاء جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے کشف مصدر کا۔ تو کشف مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر لا یجوز کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل کا جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ استنجے کے لیے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ اگر استنجا کرنا ہے تو استنجا کرنے کے وقت کسی بندے کے سامنے شرمگاہ کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا وَزَادَ الْمُتَجَاوِزُ عَلَى قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا تَصِحُّ مَعَهُ الصَّلَاةُ إِذَا وَجَدَ مَا يُزِيلُهُ۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور ان حرف شرط ہے،
اور حرف شرط کے بعد دو جملے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ایک شرط ہوتا ہے اور دوسرا جزا ہوتا ہے۔ تو شرط ہے تجاوزت النجاست مخرجہ وزاد المتجاوز علی قدر الدرہم، اور جزا ہے لا تصیح مع الصلاۃ اذا وجد ما یزیلہ۔ تو ان حرف شرط ہے اور تجاوزت جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ ماضی کے ان دو صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل ہے باہر ہے تو وہ ہے النجاست۔ مخرجہ جو ہے یہ مضاف ہے، حاضمر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا تجاوزت فعل کا۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ معطوف الیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا جو ماقبل ہوتا ہے یہ معطوف الیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہوتا ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے تو اس کی تو پہچان آسان ہے کہ جو حرف عطف کے بعد ہے وہ معطوف ہوتا ہے، لیکن معطوف الیہ کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ معطوف کو دیکھا جائے، جیسا معطوف ہوگا ویسا ہی معطوف الیہ ہوگا۔ تو یہاں پر واو کے بعد زاد المتجاوز معطوف جو ہے تو یہ جملہ ہے، اور واو سے پہلے تجاوزت النجاست جو معطوف الیہ ہے تو یہ بھی جملہ ہے۔ تو زادہ یہ فعل ہے، اور المتجاوز جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور یہ صفت ہے تو اس کا موصوف جو ہے تو وہ موصوف ہے تو وہ ہے النجاست۔ رہا یہ سوال کہ النجاست یہ مؤنث ہے، المتجاوز جو ہے یہ مذکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ النجاست جو ہے یہ مصدر ہے، تو مصدر مذکر مؤنث دونوں میں برابر ہوتا ہے۔ تو یہ موصوف صفت مل کر زادہ کا فاعل ہے، اعلیٰ جار قدری یہ مضاف ہے، الدرہم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا زادہ فعل کا، اور اس کو المتجاوز جو اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ زادہ کے متعلق کیا جائے۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے معطوف الیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف ہے، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط بن جائے گا۔ لا تصیح یہ فعل ہے، مع جو ہے یہ ظرف ہے، مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا لا تصیح فعل کا، اور الصلاۃ جو ہے یہ فاعل ہے، اور اذا جو ہے یہ ظرف ہے مضاف ہے، کیونکہ اذا کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد دو جملے آئیں تو اس وقت یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فی ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد ایک جملہ ہو تو اس وقت یہ ظرفیہ ہوتا ہے، شرطیہ نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد ایک جملہ ہے تو اس لیے اذا جو ہے یہ مضاف ہے اور ظرف ہے، اور واجدہ یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور مع جو ہے یہ موصولہ ہے تو اس کو موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں، اور یزیل جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے موصول بنایا اس کا بن جائے گا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ واجدہ کا مفعول بھی بن جائے گا۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا لا تصیح فعل کا۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اول اور مفعول فی ثانی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ جزا ہے، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور ترجمہ کے اور اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے اور تجاوز کرنے والی نجاست درہم کی مقدار پر زائد ہو جائے تو اس تجاوز کرنے والی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اس وقت کہ جب وہ آدمی ایسی چیز پائے کہ جو اس سے تجاوز کرنے والی نجاست کو زائل کر دے۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ اگر نجاست جو ہے یہ ایک درہم سے زیادہ ہو اور وہ مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس سے تجاوز کرنے والی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت کہ جب آدمی نے کوئی ایسی چیز پا لی تھی کہ جس کے ساتھ وہ اس تجاوز کرنے والی نجاست کو زائل کر سکتا تھا، جیسے کہ بہنے والی کوئی چیز یا پانی وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے وَيَحْتَالُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یحتال جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع آدمی ہے۔ لام جار ازالاتی یہ مصدر مضاف ہے، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ من جار غیر جو ہے یہ مضاف ہے، اور مصدر العوراتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔
تو عندہ جو ہے یہ مضاف ہے، من جو ہے یہ موصول ہے تو اس کو مصوفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ رہا یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر اس کا مفعول بھی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر موصول کا صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ عندہ کا مضاف الیہ، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا کشف مصدر کا۔ تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر جو ہے پیچھے مضاف بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا ازالہ مصدر کا۔ تو مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر پیچھے جار بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا مجرور، تو جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا یہ حتال فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ اگر بندہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہو تو اس نے استنجا کرنا ہے، تو اب یہ بندہ جو ہے یہ نجاست کو ختم کرنے کے لیے شرمگاہ کو کھولے بغیر ہلا کرے گا، کوئی طریقہ اختیار کرے گا، مثلا کپڑے کے نیچے سے جو مخرج ہے تو اس کو صاف کرے گا۔ ترجمہ کہ اور وہ ہلا کرے گا شرمگاہ کو کھولے بغیر نجاست کو زائل کرنے کے لیے اس آدمی کے ہاں جو اس کو دیکھ رہا ہو۔ اور اس کے بعد ہے وَيُكْرَهُ الْإِسْتِنْجَاءُ بِعَظْمٍ وَطَعَامٍ لِآدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ وَآجُرٍ وَخَذَفٍ وَفَحْمٍ وَزُجَاجٍ وَجَسٍ وَشَيْءٍ مُحْتَرَمٍ۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یکرہ جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، الاستنجاء جو ہے یہ مصدر ہے، با جار عظمٍ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، طعامٍ جو ہے یہ موصوف ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مخصوصیت والی ترکیب کی جاتی ہے۔ تو طعامٍ جو ہے یہ موصوف ہے، لام جار ہے، آدمیٍ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور حرف عطف ہے، بہیمۃ جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتین کے، اور ثابتین جو ہے یہ طعامٍ کے حساب سے نکالا گیا ہے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ موصوف کی صفت موصوف صفت مل کر جو ہے یہ معطوف اول ہے، اور واو حرف عطف ہے، آجرٍ جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور خذفٍ جو ہے یہ معطوف ثالث ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور فحمٍ جو ہے یہ معطوف رابع ہے، اور اس کو فاحمٍ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واو حرف عطف ہے، اور زجاجٍ جو ہے یہ معطوف خامس ہے، اور اس کو زجاجٍ اور زجاجٍ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واو حرف عطف ہے، اور جسٍ جو ہے یہ معطوف سادس ہے، اور اس کو جسٍ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واو حرف عطف ہے، اور شیءٍ جو ہے یہ موصوف ہے، اور محترمٍ جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو اس وقت موصوفیت والی ترکیب کی جاتی ہے، تو موصوف صفت مل کر یہ معطوف جو ہے یہ سابع ہے، تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ جار کا مجرور، تو جار مجرور مل کر یہ الاستنجاء کا ظرف لاغ، تو الاستنجاء مصدر اپنے ظرف لاغ سے مل کر یکرہ کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ کہ استنجا کرنا ہڈی کے ساتھ اور آدمی یا جانور کے کھانے کے ساتھ یا پکی اینٹ کے ساتھ یا اور ٹھیکری کے ساتھ اور کوئلے کے ساتھ اور شیشے کے ساتھ اور چونے کے ساتھ اور احترام والی چیز کے ساتھ۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ کن کن چیزوں کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، تو ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح آدمی کا جو کھانا ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، یا جانور کا جو چارہ ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح جو پکی اینٹ ہے اس کے ساتھ اور ٹھیکری جو ہے اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح کوئلے کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، اور شیشے کے ساتھ بھی اور چونے کے ساتھ بھی، اور احترام والی کوئی چیز ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے کاخیر کاتی دی باجن و قطن، تو یہ کاف جو ہے تو یہ مثلیہ ہے، تو اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ما بعد کے ساتھ ملا کر کسی کے متعلق کر کے جو ہے یہ خبر بناتے ہیں مثال ہو کی، تو کاف جو ہے یہ جا رہا ہے، خیر کاتی جو ہے یہ مضاف ہے، دی باجن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ بعض اوقات نکرہ کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے،
قطن جو ہے یہ معطوف ہے، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کے، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ خبر ہے مثال ہو مقدر کی، تو مثال یہ مضاف ضمیر یہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ کے اس محترم چیز کی مثال ہے، ریشم کپڑے کی مثل ہے اور روئی کی مثل ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ احترام والی چیز کے ساتھ بھی استنجا کرنا ممنوع ہے، تو احترام والی چیزیں جیسا کہ جو ہے یہ ریشم کا کپڑا، تو اس سے بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح روئی ہے تو اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَبِالْيَدِ الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ ہے، اور اس کے بعد ہے مقدر ہے یکرہ الاستنجاء، کہ یکرہ یہ فعل، الاستنجاء جو ہے یہ مصدر ہے، اور با جار الید الیمنی جو ہے یہ موصوف صفت ہے، کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، اور کہتا ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو عام طور پر جو ہے یہ موصوف صفت والی ترکیب کی جاتی ہے، تو یہ موصوف صفت مل کر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا الاستنجاء مصدر کے، اور الا جو حرف استثناء ہے، تو اس حوالے سے کہتا یہ ہے کہ جب الا کے بعد جار مجرور آ جائے یا ظرف آئے، تو وہ جار مجرور یا ظرف ہے تو وہ ہمیشہ مستثنی مفرغ ہوتے ہیں، تو الا حرف جار ہے، من جار ہے، عذرن جو ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر مستثنی مفرغ ہو کر یہ بھی متعلق ہو جائیں گے الاستنجاء مصدر کے، تو مصدر جو ہے اپنے متعلق اول اور ثانی سے مل کر جو ہے یہ یکرہ کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے استنجا کرنا دائیں ہاتھ کے ساتھ مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے، مسئلہ بیان ہوا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بھی استنجا کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر عذر وغیرہ ہے تو پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَيَدْخُلُ الْخَلَاءَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو اس کی بھی آسان ترکیب ہے، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، یدخل یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الخلاء جو ہے یہ مفعول فی ہے، کیونکہ اس کو مفعول بھی تو بنا نہیں سکتے، کیونکہ یدخل جو ہے یہ فعل لازم کا فعل ہے، اور فعل لازم کا جو ہے یہ مفعول بھی نہیں آتا۔ با جار رجلی جو ہے یہ مضاف ہے، ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بناتے، تو اس کے بعد الیسرا، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ ہے، اور کہتا ہے کہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے تو عام طور پر موصوف والی ترکیب کی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ موصوف ہے، الیسرا یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا یدخل فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے اور وہ داخل ہوگا بیت الخلاء میں اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ، تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کون سا پاؤں رکھنا ہے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت سب سے پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہے وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قبل دخوله، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یستعیذ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، با جار اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ اول بن جائے گا یستعیذ فعل کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ من جار الشیطان جو ہے یہ موصوف ہے، الرحیم جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر موصوف کی صفت ہے، کیونکہ دو معرفہ آ رہے ہیں، تو موصوف صفت مل کر پیچھے جار بنا تو اس کا بن جائے مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا یستعیذ فعل کا، تو قبل یہ مضاف ہے، دخولی جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، حاضم یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کی جاتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قبل ضرب مضاف کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی بن جائے گا یستعیذ فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ اول اور ثانی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے اور وہ آدمی پناہ مانگے اللہ کی شیطان مردود سے اپنے داخل ہونے سے پہلے، یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ بیت الخلاء میں آدمی کے جانے سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے، اور اس کے بعد ہے وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ يَسَارِهِ، اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی ہے،
یجلسو یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا ذوالحال ہے، معتمدن جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، علی جار یسار یہ مضاف، ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا معتمدن کے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پیچھے ذوالحال بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا حال، تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ یجلسو کا فاعل ہے۔ تو یہاں پر جو معتمدن جو آ رہے تھے اس کو یجلسو کا جو ہے مفعول بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ یجلسو جو ہے یہ لازم کا فعل ہے اور لازم کا جو ہے یہ مفعول بھی نہیں آتا، اور ویسے بھی قاعدہ ہے کہ جب اس میں فاعل یا اس میں مفعول حالت نصبی میں ہو اکثر طور پر وہ حال بنتے ہیں، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ کے اور وہ بیٹھے اس حال میں کہ اپنے بائیں پاؤں پر اعتماد کرتے ہوئے، تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ جب بیت الخلاء میں چلا جائے تو اس وقت وہ کیسے بیٹھے گا، تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بائیں پاؤں پر جو ہے وہ بیٹھے گا، اور اس کے بعد ہے وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ ہے، لا يتکلم یہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو الا جو حرف استثناء ہے، لام جار ہے، ضرورتن جو ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا لا یتکلم فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور ترجمہ کے اور وہ کلام نہ کرے مگر ضرورت کی وجہ سے، تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ جب وہ بیت الخلاء میں بیٹھ جائے تو اس وقت کسی بھی قسم کا وہ کلام نہیں کر سکتا، ہاں اگر ضرورت ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ہے وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، تو اس کے شروع میں جو واو ہوتا ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یکرہ جو ہے یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور تحریماً جو ہے یہ صفت ہے تو اس کا جو موصوف ہے تو وہ محذوف ہے تو وہ ہے کراہتاً، تو یہ موصوف صفت مل کر یکرہ کا مفعول مطلق ہے۔ استقبال جو مضاف القبلۃ یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف الیہ ہے کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور استدبار جو ہے یہ مضاف حازمی یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے معطوف الیہ بنایا تو اس کا بن جائے گا معطوف، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یکرہ کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر یہ مثل جزا یا عوض جزا، اور واو جو ہے تو اس کے اندر 4 احتمال ہیں کیونکہ اس طرح کی ترکیب پیچھے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور مبالغہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر عاطفہ کی لیں یا حالیہ لیں تو اس میں ترکیب تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے اس واو کو مبالغہ کی یا استنافیہ کی لے لیتے ہیں، اور لو جو ہے یہ وصلیہ اور شرطیہ بھی ہے، تو اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ لو کے بعد جو ہے یہ جار مجرور آ جائے یا کوئی اسم جو ہے یہ حالت نصبی میں نظر آئے تو جار مجرور جو ہے اس کو کسی کے متعلق کر کے یہ کانا کی خبر بنتا ہے، اور اگر کوئی اسم منصوب ہے تو وہ بھی جو ہے یہ کانا مقدر کی خبر بنتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ فی البنیانی ہے، تو اس سے پہلے کانا مقدر ہے تو کانا یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، فی جار البنیانی مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتاً کا، کیونکہ اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ثابتاً اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، تو فعل ناقص سے اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ شرط ہے، یا مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ، اور یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ہے کیونکہ ان کے نزدیک جو جزا ہوتی ہے تو وہ پہلے بھی آ سکتی ہے، لیکن بصریوں کے نزدیک جو ہے یہ جزا مقدم نہیں ہو سکتی، اور ترجمہ کے اور مکروہ تحریمی ہے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف پشت کرنا اگرچہ وہ مکان میں ہو، تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا تو قبلے کی طرف منہ کرنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح قبلے کی طرف پیٹ کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ جو ہے یہ کسی عمارت میں ہو کسی مکان میں ہو، اور اس کے بعد ہے واستقبال عین الشمس والقمر ومحب الریح، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی ہے، تو یہ فعل مقدر ہے یکرہ، تو استقبال جو ہے یہ مضاف ہے، عین جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، الشمس جو ہے یہ معطوف الیہ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، القمر جو ہے یہ معطوف ہے، اور معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ عین کا مضاف الیہ، تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف الیہ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، اور محبی جو ہے یہ مضاف الریح جو مضاف الیہ ہے،
اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پیچھے معطوف الیہ بنا، اس کا بن جائے گا معطوف ہے، تو معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ استقبال کا مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب الفاعل بن جائے گا یکرہ فعل کا، تو فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے سورج اور چاند کے عین کی طرف ہے اور ہوا کی سمت کی طرف ہے منہ کرنا مکروہ ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ سورج کے عین کی طرف ہے اور چاند کے عین کی طرف ہے منہ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح ہوا کی سمت کی طرف ہے منہ کر کے جو ہے یہ پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ وَالظِّلِّ وَالْحُجْرِ وَالطَّرِيقِ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یکرہ یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، اور ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یبولا جو ہے یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد او حرف عطف ہے، جو ہے یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فی جار الماء جو ہے یہ معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے، الظل جو ہے یہ معطوف اول ہے اور واو حرف عطف ہے، الحجر جو ہے یہ معطوف ثانی ہے، واو حرف عطف ہے، الطریق جو ہے یہ معطوف ثالث ہے، تو معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر جار کا مجرور، اور یہ ظرف لغو جو ہے یہ یتغوطا جو ہے اس کے بھی ہو سکتا ہے اور ان یبولا کے بھی ہو سکتا ہے، تو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا تو اس کا بن جائے گا معطوف ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا ان ناصبہ موصول حرفی کا، تو موصول اپنی صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ یکرہ کا نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے اور مکروہ ہے اس کا بول کرنا یا پخانہ کرنا پانی میں اور سائے میں اور سوراخ میں اور راستے میں، اور اس کے بعد ہے وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی ہے، تو اس سے پہلے عبارت مقدر کر لیتے ہیں کہ یکرہ ان یبولا او یتغوطا، کہ یکرہ یہ فعل ہے اور ان یبولا او یتغوطا جو ہے تو یہ سارا جو ہے مل کر جو ہے یہ یکرہ کا نائب الفاعل ہے، اور تا جو ہے یہ ظرف ہے مضاف ہے، شجرۃ جو ہے یہ موصوف ہے، مثمرۃ جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو موصوف سے طور ترکیب کی جاتی ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ مضاف کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ یکرہ کا جو ہے یہ مفعول فی ہے، اور فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے اور مکروہ ہے اس کا بول کرنا یا پخانہ کرنا پھلدار درخت کے نیچے، اور اس کے بعد ہے والبول قائما الا من عذر، تو واو جو ہے یہ عاطفہ ہے تو البول جو ہے اس سے پہلے فعل مقدر ہے یکرہ، تو البول جو ہے یہ مصدر ہے اور قائما جو ہے یہ صفت کا صیغہ ہے، اور یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر البول سے حال ہے، اور الا جو حرف استثناء ہے من جار عذر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر مستثنی مفرغ ہو کر یہ البول مصدر کا جو ہے یہ ظرف لغو ہے، اور اس کو یکرہ کے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے، اور جس کے بھی متعلق کریں گے پھر ترجمہ بھی اسی حساب سے کرنا پڑے گا۔ اور ترجمہ کے پیشاب کرنا کھڑا ہونے کی حالت میں مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے، تو یہاں تک جو ہے یہ مسئلہ بیان ہوا کہ مکروہ ہے کسی آدمی کا پانی میں جو ہے پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا، اور اسی طرح سائے میں پیشاب یا پخانہ کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طرح سوراخ میں جو ہے یہ پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، اور راستے میں پیشاب یا پخانہ کرنا مکروہ ہے، اور پھلدار درخت ہے تو اس کے نیچے بھی جو ہے یہ پخانہ کرنا یا پیشاب کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح کھڑے ہو کر جو ہے یہ پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے، ہاں اگر عذر ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَيَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ، تو اس طرح کے جملے کی پیچھے بھی ترکیب کر دی گئی ہے تو اس لیے بغیر ترکیبی قواعد کے سے ترکیب کر لیتے ہیں، تو اس کے شروع میں جو واو ہے تو یہ واو عاطفہ کی بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، یخرج جو ہے یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، من جار الخلاء یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو اول بن جائے گا یخرج فعل کا، با جار رجلی جو ہے یہ مضاف ہے، ہا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ موصوف جو ہے یہ صفت ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ثانی بن جائے گا یخرج فعل کا، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اول اور ثانی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور ترجمہ کے اور وہ نکلے گا بیت الخلاء سے اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ،
اور یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ جب وہ بیت الخلاء سے نکلے گا تو پہلے کون سا پاؤں رکھے گا. تو نکلنے کے لیے پہلے جو ہے یہ پاؤں جو ہے یہ دایاں رکھے گا، یعنی سیدھا پاؤں رکھے گا. اور اس کے بعد ہے ثم یقول الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. تو ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، یقول یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الحمد جو ہے یہ مبتدا ہے اور لام جار ہے. اللہ اس میں جلالت جو ہے یہ موصوف ہے. الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جب معرفہ آ جائے تو موصول سے طول ترکیب کی جاتی ہے عام طور پر. تو الذی اس میں موصول، اذهب یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. ان جار یہ ضمیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور میل کا یہ ظرف لغو بن جائے گا اذهب فعل کا، اور الاذی جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف ہے. عافا جو ہے یہ فعل ہے اور نون وقایہ اور یا ضمیر اس کا مفعول بھی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے معطوف علیہ بنا، اس کا بن جائے گا معطوف. تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے موصول بنا، اس کا بن جائے گا صلہ. موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے موصوف بنا تو اس کی بن جائے گی صفت. تو ہے یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے. تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. تو یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر مبتدا کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کہ پھر وہ کہے الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے سکون بخشا اور مجھے عافیت دی. تو یہاں پر مسئلہ بیان ہوا کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وہ یہ کہے کہ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اس کے بعد یہ جو تعلیل والے مشکل صیغے ہیں تو ان کی صرفی تحقیق کر لیتے ہیں. تو پہلا صیغہ ہے لا یجوز. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل مضارع منفی معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصرہ ینصر. تو اصل میں یہ تھا لا یجوز، اور قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. تو واو کی حرکت جیم کو دی تو یہ بن گیا لا یجوز. اور اس کے بعد ہے زادہ. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد اجوف یائی اسباب ضرب یضرب. تو اصل میں یہ تھا زایدہ. تو قاعدہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا زادہ. اور اس کے بعد ہے لا تصیح. تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا گردان فعل مضارع منفی معروف ہے، ثلاثی مجرد مضاف ثلاثی اسباب ضرب یضرب. تو اصل میں یہ تھا لا تصحیح. تو مضاف کا قاعدہ چلا کہ جب دو ہم جنس حروف اکٹھے آ جائیں تو اس سے پہلے ساکن ہو تو پہلے حرف کی حرکت پیچھے کو دے دیتے ہیں، تو پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. تو پہلی ہا کی جو حرکت ہے تو یہ سواد کو دی، تو پھر ہا کا ہا میں ادغام کیا تو یہ بن گیا لا تصیح. اور اس کے بعد ہے یحتال. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب افتیال. تو اصل میں یہ تھا یحتاویل. تو معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو واو کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا یحتال. بعد ہے یزیل. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب جو ہے یہ افعال ہے. تو اصل میں یہ تھا یزویلو. تو معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف جو ہے یہ ساکن ہو تو واو یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت زال دی. پھر معطل کا قاعدہ چلا کہ واو جو ہے یہ ساکن ہو اور اس کا ماقبل جو ہے یہ مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. تو واو کو یا سے بدلا تو یہ بن گیا یزیلو. اور اس کے بعد ہے یستعیذ. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی اجوف واوی اور اس کے اندر بھی تعلیل وہی ہوئی جو یزیلو کے اندر ہوئی. اور اس کے بعد ہے این یبولا. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل مضارع ناصبہ معروف، ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب ناصرہ ینصر. تو اصل میں یہ تھا یبولا. تو اور معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل ساکن ہو تو ان کی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت با کو دی تو یہ بن گیا یبولا. اور اس کے بعد ہے یتغوطا. تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے،
گردان فعل مضارع ناصبہ معروف ہے۔ ثلاثی مزید فی اجوف واوی اسباب جو ہے یہ تفاعل، اور اس کے بعد یقول تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے۔ ثلاثی مجرد اجوف واوی اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر، تو اصل میں یہ تھا یقولو، تو معطل کا قاعدہ چلا کہ واو یا کا ماقبل حرف جو ہے یہ ساکن ہو تو واو یا کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں، تو واو کی حرکت ماقبل کو دی تو یہ بن گیا یقولو۔ اور اس کے بعد عافا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف، ثلاثی مزید فی ناقص واوی اسباب مفعلہ۔ تو اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔